السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ابھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شیخ، آپ تو آپ دیجیے۔ اوپننگ کمنٹ لیں گے یا سوالات لیں گے شیخ ڈائریکٹ؟ نہیں، اوپننگ کمنٹ لے لیتا ہوں جب تک آپ لوگ آواز بھی درست کر لیجئے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کی اس اسٹریم میں نیت کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری شریعت کے اندر کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک انسان نیت کر کے وہ عبادت نہ کرے۔ اور جب یہ ہم نیت بولتے ہیں کہ عبادت کے لیے نیت شرط ہے، تو یہاں پر دو طرح کی نیتیں مراد ہوتی ہیں۔ نیت کی دراصل دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں نیت العمل، اور دوسری قسم کا نام ہے نیت المعمول لہو۔ نیت العمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی عبادت کرے تو اس عبادت کی نیت کرے کہ میں فلاں عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو نیت التعیین بھی کہتے ہیں۔ اور جو نیت العمل ہے یا نیت التعیین ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہم فرق کرتے ہیں دو عبادتوں کے درمیان۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سیم تعداد ہے، رکعات کی تعداد سیم ہے، پڑھنے کا طریقہ سیم ہے۔ اب اگر کوئی انسان ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو اسے اس بات کی تعیین کرنی ہوگی اپنی نیت کے اندر کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ دونوں کی رکعتیں بھی سیم ہیں، دونوں کا طریقہ بھی سیم ہے۔ تو گویا کی نیت کے ذریعہ سے اس نے فرق کیا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے رمضان کی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جو مفطرات صوم ہیں ان سے احتراز کرتے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہے یا کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے؟ نیت کے ذریعے سے وہ فرق کرے گا کہ میں فرض روزہ ہوں یا نفلی روزہ ہوں، کیونکہ دونوں کا طریقہ سیم ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے لیکن روزے کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یا وہ جو ہے ڈائٹنگ کر رہا ہے؟ تو گویا کی نیت العمل سے دو چیزوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ ایک تو عبادت اور عبادت کے درمیان کہ وہ عبادت کون سی ہے، اور دوسرا عبادت اور عادت کے درمیان کہ کیا ہم عبادت کر رہے ہیں یا اس کام کو عادتاً کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نیت العمل، یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی تعیین کریں۔ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس عبادت کی تعیین کرنا کہ ہم فلاں عبادت کر رہے ہیں، اس کو نیت العمل کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے نیت کی، نیت المعمول لہو، اس کو دوسرے الفاظ میں ہم اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں وہ عبادت کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں یا کسی دنیاوی مقصد سے کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور اگر ہم کسی دنیاوی مقصد سے کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے، تو اس کو نیت المعمول لہو کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی عبادت کے اندر دونوں طرح کی نیتیں یہ شرط ہیں۔ دونوں نیتوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی نے نیت العمل نہیں کیا یا نیت التعیین جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کیا تو اس کی وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی، مگر اسے گناہ نہیں ملے گا، بس اس کی وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے نیت المعمول لہو میں غلطی کی اور اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد سے اس نے وہ عبادت کیا تو شرک ہو جائے گا۔ ایک تو اس کی عبادت نہیں صحیح ہوگی، دوسرے اسے شرک کا گناہ ملے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔
فقہا جب نیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد نیت المعمول لہو نہیں ہوتی ہے، بلکہ فقہا کی مراد نیت العمل ہوتی ہے۔ نیت المعمول لہو یا اخلاص کی بحث یہ فن عقیدہ کا موضوع ہے، عقیدہ، علماء عقیدہ اس پر بحث کرتے ہیں، اخلاص پر۔ فقہا جب نیت کی بات کرتے ہیں تو نیت العمل کی بات کرتے ہیں کہ کوئی عبادت کرنے سے پہلے یہ تعین کر دینا کہ میں فلاں عبادت کر رہا ہوں، لہٰذا ابھی ہم جس نیت کی بات کر رہے ہیں وہ نیت العمل کی بات ہے۔ تو ہمارا روزہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم نیت نہ کریں، اور نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں ایک بدعت یہ پھیلی ہوئی ہے، کسی بھی عبادت کی نیت کرتے ہوئے بہت سارے لوگ، خاص طور سے احناف حضرات، ان کے علماء نے اپنی عوام کو اس طرح سے گمراہ کر رکھا ہے تقلید کے چکر میں اور اپنے مذہب کی تائید کے چکر میں، کہ وہ نیت کیسے کراتے ہیں اپنے عوام کو کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کا روزہ رکھنے کے، اس طرح زبان سے بول کر کے۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز 4 رکعت امام کے پیچھے، زبان سے بول کر کے۔ زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہے، نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ نیت زبان سے بولنے کا نام ہے، نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف زبان سے بولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیت کر لے، ہو سکتا ہے دل میں کچھ اور سوچ رہا ہو، زبان سے کچھ اور بول رہا ہو۔ جیسے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ منافقین نے جب کہا کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں، اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں لیکن دل میں رسول نہیں مان رہے ہیں، دل کے اندر یہ کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل اعتبار زبان سے بولنے کا نہیں ہے، نیت میں اصل اعتبار دل کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ بول دے کہ میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، زبان سے بول رہا ہے لیکن دل اس کا حاضر نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا زبان سے بول کر کے نیت کرنا یہ بدعت ہے، یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، کوئی ایک بھی دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے احناف بھائی اپنے مذہب کی تقلید میں اور ائمہ کی تقلید میں، اپنے مذہب کی تائید میں، اسلام کے اندر اور دین کے اندر اس بات کا اضافہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ورنہ نیت کے سلسلے میں بول کر کے نیت کا ذکر اسلام میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہے، اس کی کوئی ضعیف اور موضوع روایت بھی اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اب عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ علماء سو کیا کہتے ہیں کہ اگر زبان سے نہیں بولو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری نیت ہی صحیح نہ ہو، تمہاری وہ عبادت صحیح نہ ہو، تم نیت نہ کر سکو اس پہ، اس لیے اسے زبان سے بول دو۔ بھائی کسی عمل کے لیے نیت کرنے کے لیے صرف جب وہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کا اس کام کے بارے میں علم ہونا یہی کافی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے نیت کے بارے میں کہ النیت تتبع العلم، نیت یہ علم کے تابع ہے۔ کوئی کام کرتے ہوئے جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کی نیت ہے۔ بھائی آپ گھر سے وضو بنا کر کے نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، مسجد کس لیے جاتے ہیں؟ مسجد کھیلنے تو نہیں جاتے ہیں، آپ کس لیے گئے ہیں؟ دل میں آپ کے کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ اگر ظہر کی اذان ہوئی ہے تو ظہر کی نماز ہی پڑھنے آپ مسجد گئے ہیں۔ رات میں آپ اٹھتے ہیں سحری کھانے، روزہ رکھنے کے لیے، تو بھائی رات میں 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے کیا آپ ناشتہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں؟ کس لیے اٹھتے ہیں؟ اگر آپ کی نیت نہیں ہے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو آپ رات کے 3 بجے 4 بجے کیوں اٹھتے ہیں، کیوں بیدار ہوتے ہیں؟ کیا کوئی رات میں 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے؟ اس کا مطلب آپ کی نیت میں یہی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ تو جو کام آپ کر رہے ہیں اگر اس کام کا علم آپ کو ہے، اس کا مطلب آپ کی نیت ہو گئی۔ لہٰذا
باقاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ نیت کرنا یہ آسان ہے، نیت نہ کرنا یہ مشکل ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی کوئی کام کرو اور ضروری ہے کہ تم نیت مت کرنا، بغیر نیت کیے کوئی کام کرو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے کہ بغیر نیت کے کام کرے۔ اگر ہماری شریعت ہمیں اس بات کا مکلف بنا دیتی کہ عبادت کرو مگر نیت مت کرنا، اگر نیت نہ کرنے کا مکلف بنا دیتی ہماری شریعت تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوتا، ہم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ پاتے۔ تو نیت کرنا یہ آسان ہے، نیت نہ کرنا یہ مشکل ہے۔ اور یہ علماء سو عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ نیت کوئی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اسے زبان سے بول دو تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ بھائی نیت کرنا یہ آسان ہے، نیت نہ کرنا یہ مشکل ہے۔ لہٰذا جب کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، یہی نیت ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اس لیے نیت کے سلسلے میں آپ کو وسوسے کا شکار نہیں ہونا ہے۔ جب کوئی کام پختہ ارادے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ کو علم ہے یہی نیت ہے اور آپ کی نیت صحیح ہے۔ تو رمضان جس طرح سے دوسری عبادتیں بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے رمضان کے روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بہت ساری حدیثیں ہیں اور آیتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نیت یہ ضروری ہے، چاہے وہ نیت العمل ہو یا نیت المعمول لہو ہو۔ نیت کے سلسلے میں، رمضان کے روزے کی نیت کے سلسلے میں چار بنیادی چیزیں آپ جان لیں، یہ ضروری ہیں نیت کے اندر۔ ایک تو پختہ ارادہ، ظاہر ہے جب کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، تو جب پختہ ارادہ ہوگا روزہ رکھنے کا تبھی آپ 3 بجے 4 بجے سحری کھانے اٹھو گے۔ تو پہلی بات پختہ ارادہ ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی یہ اس نیت سے سحری کھانے اٹھے کہ چلو سحری کھا لیتے ہیں، کل دیکھیں گے، اگر دل کہا تو روزہ رکھ دیں گے، دل کہا تو نہیں رکھیں گے۔ اب اس کا مطلب پختہ ارادہ نہیں ہے، تردد ہے آپ کو۔ اب یہ روزہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کا ارادہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ میں سحری کھا رہا ہوں کل روزہ رکھنے کے لیے۔ اب کل نہیں رکھ پائے، کوئی مسئلہ آ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جس وقت آپ رات میں سحری کھا رہے ہیں یا رات میں اٹھے ہیں تو آپ کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزہ رکھنے کے لیے ہی یہ سحری کھا رہا ہوں۔ اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی 29 تاریخ کو چاند نہیں دکھا، کہیں سے خبر بھی نہیں آئی، اب وہ رات میں یہ نیت کر کے سویا کہ چلو اگر جو ہے کل خبر مل گئی صبح کہ کہیں پر چاند دیکھا گیا تھا تو میرا روزہ، نہیں تو میرا روزہ نہیں، اس طرح نیت کر کے سویا، ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر تردد ہے۔ تو جزم ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے نیت کے اندر، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز رمضان کے روزے میں نیت کے سلسلے میں کہ تعین ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ فقہا نیت التعین یا نیت العمل سے بحث کرتے ہیں۔ تعین ہونا ضروری ہے کیونکہ روزہ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا ہے، فرض روزہ بھی ہوتا ہے، نفلی روزہ بھی ہوتا ہے، دونوں کی شکل ایک ہوتی ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تعین ضروری ہے کہ میں رمضان کے فرض روزے رکھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، یہ دل میں آپ کے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں رمضان کا مہینہ ہے چلو میں نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، جب صبح ہوئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ چلو میں اس کو رمضان کا روزہ بنا لیتا ہوں۔ نہیں، رات سے یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ آپ رمضان کے فرض روزے رکھنے کی نیت کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے تبعید۔ تبعید کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو آپ کو یہ نیت طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک، یعنی پوری رات، آپ کے پاس پوری رات وقت ہے۔ اس پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے نیت کر لیا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے رمضان کا، آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر طلوع فجر ہو گیا، ابھی آپ نے نیت نہیں کیا تھا، اذان ہونے کے
2-4 منٹ کے بعد آپ نیت کیا کہ چلو میں کل روزہ رکھ لیتا ہوں، تو پھر آپ کی اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو رات میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، اگر کوئی فجر سے پہلے پختہ ارادہ نہ کرے روزہ رکھنے کا تو پھر اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ تو رات میں ہی پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تب آپ کے روزے کی نیت صحیح ہوگی۔ اگر کوئی انسان مان لیجئے عشاء کے بعد وہ یہ نیت کر کے سویا کہ میں کل روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ سو گیا، اتفاق سے سحری میں نہیں جاگ سکا، جب اذان ہوئی اس کے بعد اس کی نیند کھلی، اب اس نے نیت کر لیا تھا، رات ہی میں نیت کر لیا تھا، ایسا ضروری نہیں کہ سحری میں جاگ کر کے اس کو نیت کرنا ہے۔ اگر اس نے مغرب کے بعد کبھی بھی کسی بھی ٹائم نیت کر لیا ہے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے تو اس کی یہ نیت مانی جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ سحری کے ٹائم اٹھ کر کے وہ نیت کرے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں ضمنی طور سے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ روزے ایسے ہیں جن کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر دن کے کسی حصے میں آپ نے نیت کر لیا تب بھی وہ روزہ صحیح ہوگا، اور کچھ روزے ایسے ہیں جن کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے تبھی وہ روزہ صحیح مانا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا روزہ ہے جس کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے، اور کون سا روزہ ہے جس کے لیے آپ دن کے کسی حصے میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کو انتہائی آسان طریقہ اس کے سمجھنے کا یہ ہے کہ ہر وہ روزہ جو متعین ہے یا مقید ہے، ہر وہ روزہ جو متعین یا مقید ہے اس کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے، تبھی دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ لیکن جو روزہ متعین نہیں ہے، مطلق ہے، اس روزے کی نیت کرنا رات میں ضروری نہیں ہے۔ دونوں کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے رمضان کا روزہ ہے، یہ متعین ہے، رمضان کا روزہ متعین ہے، مقید ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، وہ مطلق نہیں ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اب اس کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مان لیجئے کسی کو سوموار کا نفلی روزہ رکھنا ہے، جمعرات کا نفلی روزہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات سے نیت کرے، کیونکہ اگر اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کیا تو سوموار کا روزہ فجر ہوتے ہی سوموار کا دن شروع ہو جائے گا، سوموار کے روزے کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اب اگر 1 گھنٹہ اس نے بغیر نیت کے گزارا، اس کا مطلب پورا سوموار اس نے روزہ نہیں رکھا، سوموار کا بعض حصہ روزہ رکھا، بعض حصہ روزہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ متعین ہے کہ وہ آپ کا وہ پورا دن روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے، اور آپ نے پورا دن روزے کی حالت میں نہیں گزارا، بعض حصہ بغیر نیت کے، بغیر روزے کے آپ کا گزرا۔ تو سوموار، جمعرات یا اسی طرح سے ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ یہ متعین ہے، اس کو کسی اور تاریخ میں نہیں رکھ سکتے۔ یوم عاشورہ کا روزہ ہو گیا، یا اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا، کسی اور دن وہ نہیں ہو سکتا، متعین ہے۔ تو جو روزے متعین ہیں، چاہے وہ فرض ہوں چاہے نفلی ہوں، ان کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ پورا دن آپ کو روزے کی حالت میں گزارنا ہے۔ اور جو روزے متعین نہیں ہیں اور وہ نفلی روزے ہی ہوتے ہیں، جو روزے متعین نہیں ہیں ان کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جب دن میں نیت کیا اس سے پہلے آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، وہ کہتی ہے میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک دن، اور آپ نے پوچھا ہل عندکم شیء، کچھ ہے تمہارے پاس، کچھ ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تو پھر میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب ابھی تک آپ نے روزے کی نیت نہیں کیا ہوا تھا، اب دیکھا کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں، چلو روزہ رکھ دیتا ہوں۔ اب دن کا کچھ حصہ تو بغیر نیت کے گزرا، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر لیا، ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا آپ نے۔ یہ نفل ہے اور غیر متعین نفل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اہدی لنا حیسن، ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے، حیس، حیس ایک کھانا ہے عربوں کے ہاں، کسی نے ہدیہ بھیجا ہے حیس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارینی ہے، دکھاؤ، فلقد اصبحت صائما، مجھے دکھاؤ، لاؤ مجھے دکھاؤ، میں تو روزے سے تھا لیکن لاؤ دکھاؤ۔ جب انہوں نے دکھایا فاکلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑ دیا۔
تو اگر کوئی آدمی مطلق نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، وہ دن کے کسی حصے میں نیت کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس سے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ مسئلہ کلیئر رہنا چاہیے کہ ہر وہ روزہ جو متعین ہے اس کے لیے رات سے نیت ضروری ہے، جس میں کہ رمضان کا روزہ بھی شامل ہے۔ چوتھی چیز رمضان کے روزے کی نیت سے متعلق تجدید النیہ ہے۔ یہ علماء کے درمیان گرچہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تجدید النیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دن نیت کی تجدید کرنا، ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، پورے رمضان کی نیت ایک دن ہم نے کر لیا، اب دوبارہ ہم کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک نیت سے پورے رمضان کا روزہ ہمارا ہو جائے گا۔ تجدید النیہ کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ رات میں نیت کرنا، جیسے ابھی ہمارا چھٹا روزہ گزرا، اب کل 7واں روزہ ہے، آج کی رات میں ہمیں پھر نیت کرنا ہے کہ ہمیں کل پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو تجدید النیہ یہ ضروری ہے، اور یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو شروع سے آخر تک ملی ہوئی ہوتی ہے، درمیان میں کہیں انقطاع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، شروع سے آخر تک چاروں رکعتیں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں کہیں انقطاع نہیں ہے۔ ما تم بنی صحت ہو آخر ہی علی صحت اول ہی، شروع سے آخر تک ایک ہی عبادت ہے، شروع سے آخر تک صحیح ہونا چاہیے، کہیں انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان کا روزہ ایسی عبادت ہے کہ ہم نے ایک روزہ رکھا، افطار کیا، اب انقطاع آ گیا۔ جو ابھی ہمارا چھٹا روزہ گزرا 7ویں روزے سے ملا ہوا نہیں ہے، درمیان میں انقطاع آ گیا، نیت کا انقطاع آ گیا کیونکہ ہم نے افطار کر لیا۔ اب جب دوبارہ سے ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں دوبارہ پھر نیت کرنی ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم نے پہلے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھا، اس کے بعد جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوئی تو ہم نے دوبارہ فرض کی نیت کیا، فرض نماز ختم ہو گئی، پھر ہمیں سنت پڑھنا ہے، ہم پھر سنت کی نیت کرتے ہیں۔ ہم تجدید کرتے ہیں جب بھی ہم نئے سرے سے نماز شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ رمضان کے روزے ہیں، ایک روزہ ہم نے رکھا، افطار کر لیا، نیت کا انقطاع ہو گیا، اب تجدید النیہ یہ ضروری ہے روزانہ، اور اسی قول کے اندر احتیاط ہے، لہٰذا ہمیں روزانہ اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ نیت کی تجدید کرنے میں اجر بھی زیادہ ہے، نیت کے استحضار سے اسی عبادت کا ثواب اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے اپنے روزوں کے لیے۔ تو روزوں سے متعلق نیت کے یہ بعض مسائل تھے جو میں نے بیان کیے۔ اگر اور کوئی سوال کسی کے پاس ہوگا تو ابھی جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی شیخ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔